أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیل. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں عطا کیں. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیل، جب کہ وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے. اذ جاءہم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا. جب وہ ان کے پاس آئے تو ان سے کہا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تم پر کسی نے جادو کر دیا. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ عجائبات آسمان اور زمین کے پروردگار نے بھیجے ہیں. بصائر، جو کہ بصیرت کے لیے کافی ہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور میں تو خیال کرتا ہوں اے فرعون تیری کم بختی کے دن آگے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، پھر اس نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو اس سرزمین سے نکال دے. فَأَغْرَقْنَا، سو ہم نے اسی کو غرق کر دیا. وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور اس کے ساتھ جتنے تھے سب کو غرق کر دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہہ دیا کہ اب تم اس سرزمین میں رہو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا. جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفًا، تو ہم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور ملحدین کا ایک سوال کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے دوبارہ ہمیں کیسے بنایا جائے گا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا. آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. سورت کی ابتدا میں بھی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر تھا. اس سورت کا نام بھی سورہ بنی اسرائیل ہے، اور سورت کے اب آخری ان رکوعوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلے معجزے، 9 کھلی نشانیاں عطا کی. اور موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں، جن میں 9 کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بطور خاص فرمایا. جن میں 2 معجزات تو بڑے مشہور ہیں، جو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو 2 معجزے بطور خاص عطا فرمائے تھے. ایک تھا موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور دوسرا ید بیضا، ہاتھ کا سفید ہو جانا، ہاتھ کا چاندی کی طرح چمکنا. یہ 2 معجزات ابتدا میں جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو چکا ہے، اس کو دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو پہلا معجزہ وہاں دکھایا وہ یہ تھا کہ اپنے عصا کو زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اپنے گریبان میں سے یوں ڈال کر ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگ گیا.
یہ دو معجزات فرعون نے دیکھے تو اسی وقت وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ تو بڑا جادوگر ہے، اور پھر اس نے مقابلے کا چیلنج دیا موسیٰ علیہ السلام کو، مشہور واقعہ ہے۔ اور پھر مقابلہ جب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے نے اس کے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل دیا، ختم کر دیا۔ اور پھر یہی عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے ساتھ متعلق 20 معجزات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ اسی عصا کو موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ مارا تو دریا 2 ٹکڑے ہو گیا، راستے بن گئے، پار چلے گئے۔ اسی عصا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں کے لیے پتھر پہ مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا چشمہ نکل گیا۔ اور یہی عصا تھا کہ جس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ مارا تو پتھر پہ نشان پڑ گئے، پتھر پہ مارا تو اس کے اندر سے 7 تہیں پھٹنے کے بعد ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سفید سبز پتا ہے۔ یعنی بہت سارے معجزات اس عصا کے ساتھ متعلق ہیں، لیکن اللہ نے یہاں 9 نشانیوں کا فرمایا۔ 2 تو یہ ہو گئیں، 5 کا ذکر سورہ آراف میں آیا ہے، وہاں تفصیل سے بیان ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے کہ جب قوم والوں نے مانا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طرح طرح کے عذابات بھیجے، اور ان عذابات میں سے کچھ نشانیاں ایسی تھیں کہ جس طرح وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے برتن میں کھانا ڈال دیتے تو وہ مینڈک بن جاتا، منہ میں لے کے جاتے تو وہ مینڈک بن جاتا، پانی ہے جو وہ گلاس میں پانی ہے اور منہ کے پاس لے کے گئے تو وہ خون بن گیا، ٹڈی دل کا عذاب ان پہ آیا، اور اس طرح کے 20 معجزات موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو دکھائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے اور پھر بھیجا بنی اسرائیل کی فَاسْأَلْ بنی اسرائیل اِذْ جَاءَهُمْ، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، اِذْ جَاءَهُمْ جب وہ ان کے پاس آئے، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا، فرعون نے معجزات دیکھ کر سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، یہاں تو کہا تم پر جادو کر دیا گیا، اور ویسے موسیٰ علیہ السلام کو وہ جادوگر کہتا تھا، اور یہ ان قوموں کا شیوا رہا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب معجزات دکھائے تو اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کا معاذ اللہ خطاب دیا، اور جتنے بھی انبیاء آئے تو ان سب کو قوموں نے جان چھڑانے کے لیے جادوگر کہہ دیا کہ لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے چلیں گے، جادوگر کہہ دیا تو لوگ کہیں گے جی یہ جادوگر ہے، جادو کے زور پہ ایسے کرتے ہیں، لیکن وہ جادو نہیں تھا، وہ معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے معجزے کو ایسے ثابت کیا کہ جادو کا شائبہ تک نہ رہا، لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ جادو اور چیز ہے اور معجزہ اور چیز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ 9 نشانیاں دکھائیں تو فرعون نے کہا اے موسیٰ تو جادوگر ہے، تجھ پر جادو کر دیا گیا۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، موسیٰ نے فرمایا کہ خوب جانتا ہے تو کہ جو عجائبات میں تجھے دکھا رہا ہوں، جو معجزات تو میرے ہاتھ پہ دیکھ رہا ہے، یہ میرے اپنے نہیں بلکہ اللہ جل جلالہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور بصیرت والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے یہ کافی ہیں کہ وہ انہیں دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، جب فرعون نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ انی لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تجھے تو سمجھتا ہوں تجھ پہ جادو ہو گیا، تو ترکی بترکی جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے انی لَأَظُنُّكَ یا فرعون مثبورا، فرعون میرا تو خیال ہے کہ تیری کم بختی کے دن شروع ہو چکے، تیری تباہی کے دن آ گئے ہیں۔ تو فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، پھر فرعون نے ارادہ یہ کیا کہ ان بنی اسرائیل کو اس زمین سے نکال دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، ان کے قدم اکھاڑ دیے جائے۔
فرعون یہ ارادے کر ہی رہا تھا، اس کے ذہن میں یہ چیز تھی، چونکہ پہلے سے ہی بنی اسرائیل وہاں فرعون کے پاس قیدی تھے، اور جس طرح کے چاہتا تھا وہ مظالم ڈھاتا تھا، کام ان سے لیتا تھا، ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا، بچوں کو زندہ چھوڑ دیتا، ایک غلام تو تھے ہی۔ لیکن اب جب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ یہ جوان جو موسیٰ ہے یہ اپنی قوم کو ورغلائے گا اور میرے خلاف کہیں یہ جنگ کے لیے ہی تیار نہ ہو جائیں۔ تو فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ ان یستفزہم، کہ بنی اسرائیل کو اس سرزمین سے نکال دیا جائے، لیکن اللہ جل جلالہ نے بجائے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالنے کے فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرعون کو بھی اور فرعون کے جتنے حواری تھے سب کو غرق کر دیا، اور غرق بھی ایسے طریقے پر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں کو لے کر نکلے کسی قومی تہوار کے بہانے پر، اور فرعونیوں کا سارا سونا چاندی لے کر نکل آئے، اس سے رخصت لے کر، اس سے اجازت لے کر۔ جب واپس نہیں آئے فرعون کو شک ہوا کہ یہ تو ہاتھ سے نکل گئے، تو فرعون پیچھے چلا گیا، آگے دریائے نیل تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پار کر دیا۔ بنے ہوئے راستے دیکھ کر فرعون اور اس کے حواری جب وہاں پر داخل ہوئے تو سب کے سب وہاں پر غرق ہو گئے۔ فرمایا فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، فرعون کو اور اس کے سارے حواریوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ فرعون کا قصہ تمام ہو گیا، فرعون قصہ پارینہ بن چکا، اور اب ہم نے کہا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا، ایس بنی اسرائیل تم اب رہو اس زمین میں، جب تک تمہاری زندگی ہے، تمہیں زندگی اللہ نے دی ہے تو اس وقت تک اس زمین پر رہو اور اللہ کے فرما بردار بن کے رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو ہم سب کو جمع کر کے اپنے سامنے حاضر کر دیں گے۔